ماہ رمضان آیا، 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 ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا وملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان مبارک کے 26ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے آج کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم تمام کو پابندی شرع کے ساتھ تیری رضامندی حاصل کرتے ہوئے آج کا یہ روزہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کل کی گفتگو کو ہم روکتے ہیں، روک کر آج شب قدر کے متعلق آپ سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں سب سے پہلے، چونکہ بعد میں وقت نہیں ہوتا، میں ایک بہترین مجرب شب قدر کا مخصوص عمل آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ یہ حضرت حکیم الاولیاء قطب اعلیٰ حکیم الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچا کٹہرہ حضرت حکیم سید علی شہید نیر میاں صاحب قبلہ مدظر اللہ العلی، آپ کے جد کا یہ عمل ہے۔ یہ شب قدر میں کیا جاتا ہے، وہ اس طور پر کہ ساتھ آپ جو کے دانے لیں، یہاں جو دستیاب نہیں ہوتا آپ گیہوں کے دانے لیں، 7 گیہوں کے دانے لیں، ہر ایک دانے پر 70 مرتبہ یا رزاقو اسم الہی آپ پڑھیں، یا رزاقو 70 مرتبہ پڑھ کر اس دانے پر دم کریں۔ آپ اول آخر درود شریف پڑھیں، 3 5 7 11 مرتبہ، آپ جتنا بھی ہو سکے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 70 مرتبہ یا رزاقو یہ اسم الہی پڑھیں۔
پڑھ کر اس پر دم کریں۔ اس طرح کل 7 گیہوں کے دانوں پر آپ یہ 70 مرتبہ یا رزاق کو پڑھ کر 7 دانوں کو اپنی پرس یا پاکٹ میں جو ہے آپ محفوظ رکھ لیں۔ اس سے جو ہے آپ کے پیسوں میں برکت رہے گی اور مالی حالت آپ کی مستحکم اور مضبوط رہے گی۔ ایک اچھا اور مجرب عمل ہے جو صرف آج کی رات یعنی شب قدر رمضان کی 27ویں شب کو یہ عمل کیا جاتا ہے۔ کچھ دیر لگے گی لیکن اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ ضرور اس عمل کو کیجئے۔ گیہوں کے 7 دانوں پر ہر ایک دانے پر 70 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھ کر آپ 7 دانوں کو اپنے جیب میں کاغذ میں رکھ کر یا پاکٹ میں آپ جو ہے پلاسٹک وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کر کے یا کپڑے میں باندھ کر محفوظ کر کے اپنے جیب، پرس یا پاکٹ میں رکھیں۔ یہ کوئی بھی کر سکتے ہیں، مرد خواتین کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے پیسوں میں برکت رہے گی۔ یہ شب قدر کا ایک بزرگ کامل ولی کامل کا ایک عطا کردہ عمل ہے۔ آپ اس کو آج کی رات عمل کریں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو۔ جو عمل بتایا گیا ہے وہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے آپ کو۔ تاکہ پھر جو ہے آپ کو شک نہ رہے، اس واسطے میں دوبارہ اس بات کو آپ سے کہنا مناسب سمجھا میں نے کہ جو ہے وہ عمل جو 7 دانوں پر ہر ایک دانے پر 70 مرتبہ یا رزاق ہوگا ہے وہ بعد نماز عشاء، کہیں جو ہے بعد نماز مغرب ہی کوئی شب قدر لگ گئی اس واسطے تبھی پڑھنا شروع نہ کر دے، بعد نماز عشاء اس عمل کو پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کو آپ کیا جانیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں جبریل امی اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، سلامتیاں لے کر اترتے ہیں، صبح صادق تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ شب قدر بہت برکت کی رات ہوا کرتی ہے۔ یہ اس امت کے لیے رمضان المبارک میں بہت بڑا تحفہ ہے، تحفہ در تحفہ ہے۔ ایک تو رمضان المبارک رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، اور اس میں پھر شب قدر یہ بھی ایک بہت ہی عظیم تحفہ رمضان المبارک میں، یعنی تحفہ در تحفہ ہے، تحفے میں ایک تحفہ ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان جیسی نعمت سے نوازا اور اس میں شب قدر جیسی نعمت کو رکھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی اس امت کے ساتھ یہ ہے کہ یہ امت کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے کچھ ہی عمل کر لے اور خدا کی خوب رضامندی حاصل کر لے۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ عمل میں قلیل لیکن اجر میں کثیر۔ تھوڑا سا عمل اگر یہ امت کر لیتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ میں اس کے تعلق سے کچھ بتانے سے پہلے، چونکہ بعد میں اذان ہو جاتی ہے، شب قدر میں جو عبادت ہے اس کا کوئی مخصوص طریقہ احادیث میں نہیں ملتا کہ جو ہے اتنے رکعت اس طرح، بلکہ بزرگان دین کا مخصوص کردہ طریقہ ہے، اور اس طریقے سے اگر عبادت کریں گے تو ضرور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا، چونکہ اللہ والے بزرگان دین نے جو کچھ طریقوں کو جاری فرمایا ہے،
جو مخصوص طریقے انہوں نے وضع فرمائے ہیں وہ بالیقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ شب قدر میں حدیث پاک میں جو آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص لیلۃ القدر میں اجر و ثواب کی حصول کی نیت سے، ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی حصول کی نیت سے اگر قیام کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے رب تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شب قدر میں عبادت کرنا رب تبارک و تعالیٰ خوب پسند فرماتا ہے اور اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی شب قدر میں آپ نوافل کے جو طریقے دیکھتے ہیں ان طریقوں سے آپ نماز ادا کریں۔ بزرگان دین نے ان طریقوں کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کی ہے، لہٰذا ان طریقوں کے مطابق آپ آج کی رات یعنی شب قدر میں عبادت کی کوشش کریں۔ بہت سارے بزرگان دین نے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ شب قدر میں 1000 رکعت نماز ہے اور اوسطاً جو ہے 100 رکعت نماز ہے، کم سے کم 2 رکعت نماز ہے، کم سے کم 2 رکعت اگر نماز ادا کر لیں گے، اوسطاً یعنی درمیانہ جو ہے 100 رکعت، زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت اگر آپ نماز ادا کریں گے تو یہ بہت بہتری بات ہے۔ 2 رکعت بھی اگر آپ ادا کریں، فرماتے ہیں کس طرح فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر 100 مرتبہ جو ہے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ انا انزلنا کا سورہ اور اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں 100 مرتبہ انا انزلنا کا سورہ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ انا انزلنا اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ۔ اگر آپ اس طرح پڑھتے ہیں تو سورۃ القدر پڑھنے اور پھر سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت بھی آپ کو نصیب ہوگی، اور شب قدر کی نیت سے آپ جتنی دیر قیام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر سے بہتر اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے شب قدر میں آپ 2 رکعت، یہ کم سے کم اس طریقے سے آپ 2 رکعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگ گنتی کرنے میں پریشان ہو جاتے ہیں، نماز میں جو ہے پھر گننا وغیرہ، دھیان اس کی طرف زیادہ نہ رہے، بلکہ میں یہ چاہوں گا کیونکہ اب بہت سارے لوگوں کو جو ہے انگلیوں پر جو ہے آپ اس طرح سے جو ہے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں انگلی کو داب لینا ہے، اس کے بعد پھر یہاں کا حصہ، یہاں کا حصہ، پھر اس کا حصہ، پھر اس کا حصہ، پھر اس کا ایسا حصہ، اس طرح جو ہے اگر آپ انگلی پر شمار کرتے ہیں، انگلیوں پر آپ شمار کرتے ہیں یہ حصہ، یہ حصہ، یہ حصہ، یہ حصہ، پھر ایسے 5 ہو جائیں گے آپ کی، اس طرح 5 اگر آپ ویسے کرتے ہیں، 5 اگر اس میں 5، پھر اس میں 5، پھر اس میں 5، اس میں 5 اگر آپ کرتے ہیں تو یہ 25 جو ہے 25 مرتبہ ہو جائے گا۔ 4 مرتبہ اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو جو ہے 100 مرتبہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو گننے میں اسی طرف دھیان اگر آپ کا جاتا ہے تو آپ گننے کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ آپ جو ہے سورۃ القدر کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب جو ہے گفتگو بالکل شروع ہی نہیں ہو پائی، اس لیے جو ہے آج رات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یا کل صبح گفتگو، آج رات اگر ہو سکا تو 2 بجے کے بعد یا پھر سحری سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔
آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو پریس کرے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کرے۔